نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ربیع الاول کا مہینہ اور 12 ربیع الاول کی آمد ہے. اب جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور یہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں ہے. لیکن اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ولادت بشہادت کو منانا، ایک ہے ولادت بشہادت کو اپنانا. اور اگر ہم شریعت مطالعہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، اولیاء اکرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں منانے سے زیادہ اپنانا نظر آتا ہے. اب 12 ربیع الاول آئے گا، خرافات ہوں گی، کوئی جاہل قسم کے لوگ باجے لے کر اور دمال لے کر، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ ان کو احکام شریعت کا پتہ، نہ ان کے مولوی ان کو کچھ سکھاتے ہیں، تو عجیب سا سما بنا لیتے ہیں جس میں سراسر خرافات ہی ہوتی ہے. حالانکہ ہمیں بازاروں کو آباد کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوہری بات نہیں. اپنے گھروں کو آباد کریں، لیکن بازاروں کو آباد کریں، میرے نبی کی سنتوں سے آباد کریں، میرے نبی کے اخلاق سے آباد کریں، میرے نبی کے کردار سے آباد کریں، میرے نبی کی گفتار سے آباد کریں، میرے نبی کی بتائی ہوئی تجارت کو اب بازاروں میں لے کے آئیں، اپنے گھروں میں میرے نبی کی سیرت کو لے کر آئیں. لیکن جھنڈیاں لہرانا، کمکمے لگانا، بتیاں لائٹنگ کر دینا، یہ تو آسان ہے. یہ تو بجلی ہے، تار کھینچو لگا لو، جتنی مرضی ہے لائٹنگ کر لو، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کیا اثر جائے گا؟ اگر آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے مطابق نہیں ہے، اور آپ کی اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے گھر کو کمکموں سے آباد کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس سے کوئی اثر پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ دوسرے غیر مذاہب پر ضرور اثر پڑے گا، اور وہ ضرور تانا دے گا کہ دیکھو بھائی، نبی کے ماننے والوں کو جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی خوشی میں آ کر کمکمے تو لگا لیے، بتیاں تو لگا لی، لائٹنگ تو لگا دی، لیکن اس کی زندگی میں ایک بھی طریقہ اس محمد کا نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ تو یہ یہاں پر خراب ہے، اس لیے کہ اپنانے کی ضرورت ہے، منانے سے زیادہ اپنانے کی ضرورت. منانے والے ناکام ہو گئے. ابو جہل نے منایا، اونٹ ذبح کیے، باندی کو
آزاد کیا، آپ کرتے رہتے، لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے۔ بلال حبشی نے اپنایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ تو اپنانا ضروری ہے، منانا اگر صرف منانا ہی ہو، اپنانا نہ ہو تو یہ روش اچھی نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور کسی چیز کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں منانے سے ہٹ کر اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ